الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة
وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللہ مالک الملک کی حمد و ثنا اسی کے لیے تعریفات، تسبیحات، کبریائی اور بزرگی، جو اپنی ذات اور اپنی ایک ایک صفت میں بالکل اکیلا، منفرد، بے مثل اور بے مثال ہے. اللہ کی طرف سے، اللہ کے فرشتوں کی طرف سے اور ہم سب مسلمانوں کی طرف سے صلاۃ و سلام خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جو اللہ کے آخری نبی اور رسول بن کر مبعوث ہوئے، اپنے مالک کا پسندیدہ دین اسلام اور آخری سچا آسمانی صحیفہ قرآن پاک ہم تلک منون پہنچا کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے. آیت الکرسی کے ابتدائی کلمات کے حوالے سے پچھلے 6 خطبات جمعہ میں ہماری گفتگو ہو چکی ہے. یہی سلسلہ جاری ہے کہ بڑی عظیم صورت ہے، آیت ہے. اس کے ایک ایک لفظ میں بہت سارے اسباق ہیں، بہت سارے پیغامات ہیں، اور بالخصوص اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی توحید کمال انداز میں بیان ہوئی ہے. پچھلے خطبہ جمعہ میں ہم نے ان الفاظ کے حوالے سے بات کی تھی کہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ کائنات، اس کے اندر جو کچھ بھی ہے اس کا مالک واحد اللہ ہے. ہمارے پاس جو صلاحیتیں ہیں، جو نعمتیں ہیں، ان کا مالک بھی اللہ ہے. حتیٰ کہ یہ ہمارا جسم، اس کا ایک ایک عضو، اس کے مالک ہم نہیں ہیں، اس کا اصل مالک اللہ ہے. ہم پابند ہیں کہ
کہ اللہ کے دیے ہوئے ان اعضاء کو صرف اس طرح استعمال کریں جس طرح اللہ اجازت دیتا ہے۔ اگر ہم نے اللہ کی اجازت سے ہٹ کر ان کا استعمال کیا تو اس دنیا میں تو اللہ نے ان اعضاء کو ہمارا پابند کر دیا ہے، ہمارا دل جو چاہتا ہے اور پھر ہمارا دماغ اس کو پلان کرتا ہے، اس کے مطابق ہم ان کو استعمال کرتے ہیں۔ یہ احتجاج نہیں کرتے، یہ ہمارے تابع ہیں، ہمارے ماتحت ہیں۔ لیکن اللہ کی عدالت جب قائم ہوگی تو وہاں یہ ایک ایک عضو اللہ کی عدالت میں شکایت کرے گا کہ اللہ اس ظالم نے مجھے استعمال کر کے تیرا فلاں حکم توڑا تھا، تیرے اس قانون کی خلاف ورزی کی تھی۔ تو کامیابی اس میں ہے کہ میرے پاس عہدہ ہے، دولت ہے، صحت ہے، شہرت ہے، علم ہے، اولاد ہے، اہل و عیال اور جو کچھ بھی ہے، میں اس کا مالک صرف اللہ کو سمجھوں۔ اور جب یہ بات ذہن نشین ہو جائے گی کہ یہ میرے پاس وقتی طور پہ، عارضی طور پہ ہیں، مالک وہ ہے، وہ جو اجازت دے گا بس میں وہی کروں گا، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ میں یہ جس سے ایگو کا لفظ نکلا، یہ اگر ختم ہو جائے تو پھر کچھ نہیں پرابلم ہوتا، سارے مسئلے حل ہو جاتے۔ شیطان بھی اسی پر مارا گیا، ایگو پر۔ تو انسان اگر اپنی یہ میں مار لے تو کامیاب۔ تو اس پر پچھلے خطبہ جمعہ میں ہماری تفصیل سے بات ہو چکی ہے کہ مال کو کبھی اپنا مال نہ سمجھنا، عہدے کو کبھی اپنی زور بازو کی اچیومنٹ نہ سمجھنا، شہرت، اولاد اور جتنی بھی چیزیں ہیں، حتیٰ کہ جسم کا ایک ایک ٹکڑا، یہ میرا نہیں، یہ میرے مالک کا۔ اور اللہ پھر اپنے بندے کو اس طرح نوازتا ہے، اس کا اصول ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر میری ان نعمتوں کا شکر بجا لاؤ گے میں اور زیادہ دوں گا۔ اور ہم نے یہ بات کی تھی کہ اللہ کی دی ہوئی ان نعمتوں کو اور ان اعضاء کو، اس جسم کو، ان صلاحیتوں کو صرف اس طرح استعمال کریں جس طرح اللہ چاہتا ہے، یہ اصل شکریہ ہے، زبانی شکریہ نہیں۔ جب ان صلاحیتوں، ان نعمتوں کا صحیح استعمال ہو رہا ہوگا تو یہ ہے ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈز، اصل شکریہ۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اس میں ایک اور پیغام بھی ہے کہ وقتی طور پہ دنیا کا ایک انفراسٹرکچر ہے، چھوٹا بڑا اور پھر عہدے اور یہ ساری چیزیں، منصب، لیکن جب آپ زبان سے کہتے ہیں، اور خاص طور پہ مسلمان اپنی ہر نماز میں، ہر رکعت میں اللہ اکبر، تو پھر دنیاوی بادشاہوں کو اور ان طاقتوں کو، طاغوتوں کو بھول جاؤ۔ بھول جانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے آرڈر کو، ان کی انسٹرکشن کو، ان کے قانون کو ایک طرف رکھو، اس کے قانون کو سپریم لا سمجھو۔ آزمائشیں آئیں گی، امتحانات آئیں گے، اور یہ بات ہم بار بار دہراتے ہیں۔ اللہ نے کلام پاک میں یہ سمجھا دیا اچھے طریقے سے، احسب الناس ان یترکوا
ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، جب ایمان کا دعویٰ کرو گے آزمائے نہیں جاؤ گے، ہم ٹیسٹ نہیں کریں گے تمہارا، کریں گے، امتحانات آئیں گے، اور وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اللہ نے فرمایا نا کہ ہم ضرور آزمائیں گے۔ اسی سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 155، 56 اور 57 گزر چکی ہے، ہم اس پر بات کر چکے ہیں کہ یہ نعمتیں جو اللہ تعالی نے دی ہیں نا، یہ نعمت بیک وقت نعمت بھی ہے، امتحان بھی ہے۔ اللہ جب چاہے دے دے، جب چاہے واپس لے، اس کا صحیح استعمال کرنا ہی اصل کامیابی ہے۔ تو لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اصل بادشاہ رب کو سمجھنا، مالک سب صرف اس کو سمجھنا، تو ان طاغوتوں کا پھر خوف آپ کے دل سے نکل جائے گا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ چند مہینے پہلے میں نے آپ کو ایک خطبے میں سنایا تھا۔ کیسے لوگ تھے وہ، جب انہوں نے توحید سیکھی رسول اللہ سے تو کتنے بہادر، نڈر اور بے باک ہو گئے، اور اللہ رب العالمین نے جو ان کو جنت کے سرٹیفکیٹس دنیا میں دے دیے تھے، یہ کمال درجے کی بندگی تھی، کمال درجے کی اطاعت تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ریپریزنٹیٹیو بن کے گئے، نمائندہ اور سفیر بن کے گئے، اور پھٹے پرانے کپڑے، تلوار رہتی تھی ہر شخص کے ہاتھ میں سفر میں۔ اب نیام کے لیے لیدر کا پورا خول نہیں تھا، پرانے کپڑوں کی یوں ٹاکیاں وہ لپیٹی ہوئی تھی، اور جا کر پیغام دیا، حواریوں کو کہا کہ تمہارے بادشاہ کے نام ایک سندیشہ لے کر آیا ہوں، ملنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، ہم پیغام بھی پہنچاتے ہیں، اور جب تک آپ یہ کر لیں کہ ہمارے ہاں ایک نظام ہے کہ بادشاہ کے سامنے پیش ہونے سے پہلے یہ ایک شاہی لباس رکھا ہوا ہے، جو بھی لوگ آتے ہیں سائلین یا ڈیلیگیٹس، بادشاہ کے سامنے وہ اپنا پچھلا لباس جس میں آئے وہ اتار کے یہ پہنیں گے، اور پھر اندر کمرے میں جائیں گے۔ تو کہنے لگے ان سے کہو کہ جس لباس میں میں آپ کے بھی بادشاہ کے پاس جاتا ہوں اسی لباس میں آپ سے ملوں گا۔ اندر گئے اور جا کے بتایا جی کہ وہ ایک بندہ ہے آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ ہم نے اس کو کہا کہ بھی یہاں کی یونیفارم پہن لو، اور اس کا جواب یہ، تو کیا آپ کا بھی کوئی بادشاہ ہے؟ ہم تو آپ ہی کو اپنا بادشاہ سمجھتے ہیں، آپ سے اوپر بھی کوئی۔ بادشاہ ساری بات سمجھ گیا، کہا اس کو کوشش کرو، کہا جی نہیں ہم نے بہت کوشش کی، نہیں مان رہا۔ کہا اچھا چلیں، لیکن دوسری بات اس پر ہم کمپرومائز نہیں کریں گے، اس کو آنے دو اپنے ہی لباس میں جس میں آیا ہے۔ اس کو کہو کہ جب ہمارے سامنے پیش ہوگا تو سب سے پہلے اپنا سر جھکائے گا، اس کے بعد بات کرے گا، آداب بجا لائے گا۔ جا کر کہا کہ جی اسی لباس میں آپ کو ملنے کی اجازت تو مل گئی ہے، لیکن آپ کو اس انداز سے اندر داخل ہونا ہے، اور اس انداز سے پہلے سر جھکانا ہے، اور اس کے بعد پھر اپنی بات کرنی ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ نے کہا یہ سر، یہ گردن، یہ جس نے پیدا کی ہے یہ اسی کے سامنے جھکتی ہے، اس کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہیں جھکا کرتی ہے، نہیں جھکاؤں گا۔ بادشاہ کو بتایا جی وہ یہ بھی نہیں مان رہا، کہا نہیں یہ تو منوانا ہے، ہمارا پروٹوکول ہے۔ اچھا ایسا کرو کہ گیٹ بند کر دو
ونڈو کھول دو. اور وہ اس طرح جو ہے 5x6 یا 6x7 اور یہ سائز تو نہیں ہوتے تھے نا ونڈوز کے, چھوٹے سائز ہوتے تھے. تو کہا ونڈو سے آئے. اب ونڈو سے جب اس کو داخل ہونا ہوگا تو چھوٹی ہے کھڑکی, سر اس کو جھکانا ہی پڑے گا اندر داخل ہونے کے لیے. ہماری ضد پوری ہو جائے گی. حضرت مغیرہ بن شعبہ کو کہنے لگے جی اجازت مل گئی ہے, آ جائیں مل لیں. دروازے پہ پہنچے, کہا جی یہاں سے نہیں, آپ کو ونڈو سے جانا ہے. اللہ اکبر. اللہ کیسے اپنے وعدے پورے کرتا ہے. میں آپ کو اکثر ایک جملہ کہتا ہوں کہ اللہ وہ ذات ہے جو اپنا وعدہ نہ بھولتا ہے نہ توڑتا ہے. اگر ہمیں سمجھ میں آ جائے, نہ بھولتا ہے نہ توڑتا ہے. ہم بھولتے تو ہیں ہی, توڑ بھی دیتے ہیں. اللہ یہ دونوں کام نہیں کرتا. اللہ نے کلام پاک میں وعدہ دیا ہے کہ نورًا یمشی بین ایدیہم. جب کوئی بندہ میرا وفادار بن جاتا ہے, اپنی وفا ثابت کر دیتا ہے, تو پھر جیسے اندھیرے میں آپ ہاتھ میں ٹارچ لے کر چلتے ہیں. ابھی شہروں میں تو یہ رواج نہیں ہے, اسٹریٹ لائٹس موجود ہیں. دیہاتوں میں جا کر دیکھیں, وہاں آپ کو صحیح سمجھ آئے گی. راستہ دیکھنے کے لیے اب ہاتھ میں ٹارچ لے کر چلتے ہیں, آن کرتے ہیں, روشنی ہوتی ہے, اور پھر آپ راستہ دیکھ کے آگے نکلتے ہیں کہ پھر اس بندے کے لیے ہم روشنی مہیا کرتے ہیں, اس کو راستہ دکھاتے ہیں. پھنسا ہوا ہے, کیسے نکلنا ہے تمہیں یہاں سے. مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہی کھڑکی کے پاس پہنچے, فوراً سمجھ گیا کہ ان کی یہ سازش ہے, یہ میری گردن جھکوانا چاہتے ہیں. اپنی ضد پوری کرنے کے لیے انہوں نے گیٹ بند کیا ہے اور ونڈو سے مجھے انٹر کرنا چاہتے ہیں. کیا کیا؟ ریورس ہو گیا, منہ پیچھے کر لیا. اندر داخل ہوتے ہوئے پہلے اپنے پاؤں داخل کیے. بادشاہ کو گویا کہ جوتے دکھا ہے سادہ لفظوں میں. اب بادشاہ غصے سے لال پیلا. کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا جی اسلم تسلم, آپ کے لیے پیغام ہے, اسلام قبول کر لیں. یہ اللہ کا دیا ہوا قانون ہے, اس سے آپ کی دنیا بھی بھلی ہو جائے گی, آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گی. یہ تم مجھے پیغام دینے والے؟ کہا جی میں پیغام دینے کے لیے آیا ہوں. کہا میں نہ مانوں تو کیا کرو گے؟ کہا پھر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکم ہے پھر وہ نافذ ہوگا. کہا تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ تنے تنہا یہاں میری سیکورٹی, میری فوجیں میرے ملک میں آ کر تم مجھے یہ اتنی بڑی دھمکی دے رہے ہو. حالت تمہاری یہ ہے کہ نہ تمہارے پاس پورے کپڑے, نہ تمہاری تلوار کے اوپر نیام ہے. تلوار سے لڑائی لڑی جاتی ہے نا, تلوار کی بھی تمہاری یہ خستہ حالت ہے. حضرت مغیرہ بن شعبہ نے کہا جی ہاں, تلوار کے اوپر نیام نہیں ہے, لیکن اس کی دھار بہت اچھی طرح سنبھال کے رکھی ہوئی ہے. اگر یہ نوبت آئی تو پھر دیکھنا یہ کاٹتی کیسے ہے. لمبا واقعہ ہے, لیکن آپ دیکھیں کہ ایک اکیلا بندہ ہے, اس کو اللہ اکبر سمجھ آیا ہوا تھا. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, اس کو سمجھ آیا ہوا تھا, اس لیے اس کے دل میں کوئی خوف نہیں تھا. آج فلسطین کی حالت دیکھیں, ہم بیٹھے صرف آنسو اور یہ چند کلپ دیکھ کے اور بس یہاں تک گئے. 57 ممالک مسلمان اور نیوکلیئر پاورز اور سب گئی. کتنی مصلحت کوشی, منافقت, مداہنت, خود غرضی, یہ کیا ہے؟ ڈوب مرنے کا مقام ہے. بہرحال وہ لوگ تھے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض کو سمجھتے تھے کہ پتہ بھی نہیں حرکت کر سکتا. ہم تو صرف الفاظ کہتے ہیں نا, ان کے دل میں یہ بات رچی بسی تھی کہ اصل سارا کنٹرول میرے رب کے پاس ہے. دیکھا نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ سیرت میں آپ پڑھتے ہیں, میں نے سنایا بھی تھا. بدو
نے تلوار اٹھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے لیٹے ہوئے، وہ اوپر کھڑا اور کہتا ہے کہ بڑا نام لیتے ہو اللہ کا، بتاؤ آپ یہاں بھی اللہ آپ کو بچائے گا میری تلوار سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خالی ہاتھ زمین پہ لیٹے ہوئے اور وہ تلوار لے کر اوپر کھڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا توکل، رب پر بھروسہ اور یہ ایمان کہ اللہ ہی کے پاس ساری طاقت ہے، ذرا برابر نہیں ڈگمگایا۔ آپ نے پورے کانفیڈنس سے کہا کہ یہ تم نے کیا سمجھا ہے کہ تلوار تمہارے پاس آ گئی ہے تو ساری طاقت تیرے پاس آ گئی ہے؟ طاقت تلواروں میں نہیں ہوا کرتی، طاقت تو اس کے پاس ہے۔ وہ اگر نہ چاہے تم میرے ایک بال بھی کا نہیں کر سکتے۔ ہاں اس کی طرف سے فیصلہ کچھ اور ہو چکا ہو تو وہ ایک الگ بات ہے، ورنہ یہ تلواریں، یہ ایٹم بم، یہ فوج، یہ کچھ نہیں ہے، طاقت اس کے پیچھے اللہ کی۔ رسول اللہ کے یہ الفاظ کہ مجھے وہی اللہ بچائے گا جو بدر احد میں بچاتا رہا ہے، یہ تلوار کیا حیثیت رکھتی ہے؟ اس کا سارا وجود کانپنے لگ گیا، تھر تھرانے لگا، تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ یہ دہشت کہاں سے آئی تھی؟ یہ اللہ نے اس کے دل میں۔ ہم بھول جاتے ہیں نا کہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض میں وہ دشمن بھی تو شامل ہے نا، اس پر میرے رب کی حکومت ہے۔ جب میرا اپنے رب پر وہ ٹرسٹ، وہ توکل، وہ بھروسہ اور رب کے ساتھ وہ تعلق ہی نہیں ہے تو پھر اللہ میری مدد کو کیوں آئے گا؟ اس کو تو میری ضرورت ہی نہیں ہے، مجھے ضرورت ہے اور میں نے ہی بگاڑ کے رکھی ہوئی ہے اس کے ساتھ، تو کیوں آئے گا؟ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ۔ اگلے الفاظ، ایسی بڑی عدالت، ایسا قادر مطلق، کسی کی مجال نہیں ہے کہ اس کے سامنے پیش ہو کر کسی کے لیے ایک لفظ بھی کہہ سکے جب تک کوئی اجازت نہ، اجازت کے بغیر نہیں بول سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کبریٰ کا حق اللہ نے دیا۔ یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا، شہید کی سفارش، حافظ قرآن کی سفارش، سب احادیث صحیح ہیں، لیکن سمجھنے کی بات، ایسا نہیں ہے کہ حافظ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے کوٹا دے دیا ہے کہ اپنی فیملی میں سے اتنے بندے آپ جو ہے بخشوا سکتے ہیں، 4 ٹکٹ تمہارے پاس ہیں، اپنی فیملی میں سے جس کو چاہو لے جاؤ اپنے ساتھ جنت۔ ایسا نہیں ہے۔ حافظ قرآن، حافظ صاحب خود اگر پھنس گئے تو پھر کیا ہوگا؟ ان کا بھی تو احتساب ہونا ہے نا۔ اور پھر آج پڑھی لکھی دنیا، آپ میں سے اکثر و بیشتر جو یہاں اسٹوڈنٹس ہیں وہ یا جن کی اولاد یہ بات اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ مختلف لیولز ہیں نا۔ یونیورسٹی میں ایڈمیشن چاہتا ہے تو ایف ایس سی یا اے لیول ضروری ہے۔ ابھی میٹرک کیا ہے اور چاہتا ہے کہ میں یونیورسٹی میں ایڈمیشن مل جائے، کیسے ہوگا؟ پہلے یہ تو کرے، پھر وہاں انٹری ٹیسٹ بھی ہوتا ہے، ایف ایس سی بھی کر لیا، اے لیول بھی کر لیا، لیکن انٹری ٹیسٹ اس میں فیل ہو گیا، تب بھی بات آگے نہیں چلے گی۔ تو میرے بھائیوں، کم از کم کچھ اتنا تو ہم کر لیں کہ اس لسٹ میں شامل ہو جائیں جن کے لیے اللہ سفارش کی اجازت دے دیتا۔ وہاں تک ہی نہ پہنچ سکے پھر کیا ہوگا؟ پہلے اس لسٹ میں شامل ہونے کی کوشش کریں، وہاں تک پہنچنا ہے۔ اور سب سے بڑی سفارش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حق دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل سے بیان فرمایا کہ جب اللہ قیامت کا دن قائم کرے گا، خود عدالت میں بیٹھا ہوگا، وہ لمبا واقعہ ہے، کیا کیفیت ہوگی عوام ناس کی، ٹائم ختم ہو رہا ہے، میں بات سمیٹتا ہوں۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب لوگ حضرت آدم سے شروع کریں گے، ہر طرف سے جواب ملے گا، اور آخر میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، اس لیے نہیں کہ بس ہمیں اس بخشوا کے سیدھا جنت میں بھیجوا دیں، کہ کسی طرح حساب و کتاب شروع ہو جائے۔ محشر کی گرمی سے اتنا تنگ آ چکے ہوں گے، حساب و کتاب شروع ہو جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میں اس وقت کیا جو عالم ہوگا، جو کیفیت ہوگی، ایسے ہی نہیں اللہ سے بات کروں گا، پہلے میں سجدہ کروں گا، لمبی تسبیحات، منت سماجت کہہ لو اپنے الفاظ میں۔ دنیا میں میں نے کبھی اتنا لمبا سجدہ نہیں کیا جو وہ جتنا وہ، یعنی اتنی دیر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی تسبیحات کریں گے، اور پھر جب اللہ یہ فرمائے گا ارفع راسک سل توطع، اے میرے پیغمبر آپ سر اٹھائیے، آپ بات کریں، میں آپ کی بات سننے کے لیے ہوں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور یہ درخواست کریں گے کہ اللہ تیری یہ امت، تیری یہ مخلوق بہت پریشان ہے، ان کا حساب و کتاب شروع فرما دیجیے۔ خاتم الانبیاء، نبیوں کا سردار، وہ بھی اللہ کی عدالت جب قائم ہوگی تو اجازت لینے کے لیے اتنا لمبا سجدہ کریں گے، جب اللہ اجازت دے گا تب بات کریں گے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کوئی کسی غلط فہمی میں نہ رہے کہ میں نے اتنے بچوں کو حافظ بنا دیا، اتنوں کو عالم بنا دیا، اتنا صدقہ خیرات کر دیا۔ بچے کہیں میرے ماں باپ نے تو بڑے ویلفیئر کے کام، بڑے یہ کام، بڑے یتیم خانے، بڑا، میں ہمارے لیے تو جنت کا مسئلہ ہی نہیں ہے، جنت پکی ہے۔ یہ سب خام خیالیاں ہیں، شیطان کے بہکاوے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو فرما دیا تھا، سلیمی ما شئت، میرے بیٹا اگر تمہاری کوئی دنیاوی ضرورت، یہاں اگر کچھ تم مجھ سے کہنا چاہتی ہو بولو، میں کوشش کروں گا کہ تمہاری ضرورت پوری کر دوں، لیکن ما اغنی عنک من اللہ شیئا، اللہ کی عدالت میں تمہارے کسی کام نہیں۔ وہاں یہ نہ سمجھنا کہ میں خاتم الانبیاء کی بیٹی ہوں تو ایسے ہی میرے ساتھ رعایت ہو جائے گی، مجھ سے کوئی سوال جواب نہیں ہوگا، نہیں، وہاں کے لیے ایک میرٹ ہے، میرے بیٹا اس کی تیاری کر کے آنا۔ معاذ اللہ حضرت فاطمہ عملی طور پہ کوئی کمزور نہیں تھیں، نبی کی تربیت یافتہ تھیں، تقوی کا اعلیٰ مقام، ساری خوبیاں موجود تھیں، لیکن بات اصل میں یہ سامنے فاطمہ تھی، بات ہمارے لیے ہو رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر مخاطب فاطمہ کو تھے، اپنی بیٹی کو، لیکن آنے والی امت کو پیغام دیا جا رہا تھا کہ کسی غلط فہمی میں نہ رہنا، اپنی تیاری کر کے آنا۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی وہاں بول کے تو دکھائے۔ یہ دنیاوی عدالت میں آپ دیکھتے ہیں 100 قتل کیے ہوئے بڑے سے بڑے مجرم کے لیے بھی آپ کو سفارشی مل جاتے ہیں، عدالت مانے یا نہ مانے بات کی بات ہے، لیکن سفارش کرنے والے لوگ مل جاتے ہیں۔ وہاں معاملہ کچھ اور ہے۔ تو من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اس کے بعد فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ، یعلم ما بین ایدیہم وما، کیا سمجھ رکھا ہے آپ نے؟ اللہ سے کیا چھپا لو گے؟ نہیں چھپا سکتے۔ اور سورہ یاسین آپ میں سے اکثر و بیشتر پڑھتے ہوں گے، صبح صبح پڑھنے کے ایک لوگوں نے معمول بنایا ہوا ہے۔ رب العالمین نے وہ نقشہ کھینچا کہ وہاں بندہ کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، جب اپنی فائل دیکھے گا، اپنا نام اعمال دیکھے گا، کچھ چیزیں دیکھ کے حیران ہو جائے گا کہ یہ تو میں نے ایسی جگہ پہ کیا تھا جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں تھا۔ کون تھا وہاں جو یہ ریکارڈ مینٹین کر رہا تھا اور مجھے دیکھ رہا تھا؟ کہاں خفیہ کیمرے لگے ہوئے تھے؟ میں نے تو بڑی تسلی کی تھی کہیں کسی جگہ پہ کوئی کیمرہ نہیں تھا،
یہ کیسے ریکارڈ میں آ گیا؟ کس نے مجھے یہ کیپچر کر لیا وہاں بھی؟ یہ انسان اس وقت افسوس کرے گا۔ اور میں کہتا ہوں دیکھیں یہ ٹیکنالوجی بہت ساری جگہ پہ ہم نے اس کو مس یوز کیا، سلپ بھی ہوئی ہے، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ بہت ساری چیزیں سمجھنے میں آسان بھی ہو گئی ہیں اس ٹیکنالوجی کی وجہ سے۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ ایک چھوٹا سا میموری کارڈ ہے، اس کے اندر آپ کتنی ویڈیوز ریکارڈ کر لیتے ہیں۔ وہ تو چلے ایک میٹل یا اس طرح کی ایک چیز ہے، آپ تو لیکوڈز میں بھی ایسی چیزیں آنے لگی ہیں کہ بظاہر آپ کے سامنے وہ ایک لیکوڈ ہے، پانی سا ہے، لیکن اس کے اندر بھی ایسی صلاحیت کہ وہ جناب آپ کو اتنی دیر تک، وہ ایک ڈیوریشن ہے، مانیٹر کر لیں گے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، کہاں بیٹھ رہے ہیں، کہاں۔ سی سی ٹی وی کیمراز تو بہت پرانے ہیں، سمجھ لیجیے نا ٹیکنالوجی، اب تو بہت آگے ہم جا چکے ہیں۔ اگر ایک انسان جس کے پاس اللہ کے علم کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، کوئی تناسب ہی نہیں ہے، یہ اگر ایسی چیزیں ایجاد کر سکتا ہے کہ جس سے کسی بھی شخص کو ٹریس کرنا اور اس کو مانیٹر کرنا اتنا آسان ہو جائے، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم۔ یہاں پر پھر امام حسن بصری رحمہ اللہ کا وہ قول سن لیجیے اور پھر آج کی گفتگو ختم کرتے ہیں، جو بار بار میں آپ کو سناتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا تھا لا تجعل اللہ اہون الناظرین الیک ان نظر اللہ اسبق الیک من نظرک الی المعصیہ۔ تم نے اللہ کو لوگوں سے بھی کمتر سمجھ لیا؟ لوگوں کے ڈر سے تو گناہ چھوڑ دیتے ہو، اللہ کے ڈر سے کیوں نہیں چھوڑتے؟ لوگ تمہیں دیکھیں یا نہ دیکھیں، اللہ کی نظر پہلے سے تمہارے اوپر لگی ہوئی ہے، اس سے تم اوجھل نہیں ہو سکتے۔ تو فائل پوری مینٹین، اور پھر حجت تمام ہو جائے گی، سارے اعضاء۔ ابھی میں نے آپ کو عرض کیا کہ یہ آنکھ بولے گی، کان، ہاتھ، پاؤں، ایک ایک عضو، زبان کو بند کر دیا جائے گا، باقی اعضاء بول کے بتائیں گے اللہ اس نے۔ تو آیت الکرسی ہم روزانہ پڑھتے ہیں، الحمدللہ بہت سارے لوگ تو ہر فرض نماز کے بعد پڑھتے ہیں، سوتے وقت اکثر پڑھتے ہیں، لیکن اگر یہ معنی مفہوم دل نشیں کر کے پڑھیں گے تو اس کا مزہ ہی اور ہے، اور پھر زندگی میں ایک تبدیلی آئے گی، انسان کے لائف سٹائل میں ایک چینج آئے گا، بندگی نظر آئے گی کہ ہاں یہ واقعتاً اللہ کو اپنا مالک سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو اس کا بندہ سمجھتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنا ایسا ہی فرما بردار اور نمک حلال بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کا خاتمہ اپنی فرما برداری پر فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔